Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture 2, Diploma in Ultrasound from London Academy of Professional Studies. تو سیکنڈ لیکچر میں ہم فردر پھر جائیں گے. فرسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ اصل میں ہے کیا چیز, بیسکس کیا ہے, پھر اس کے بعد ڈیفینیشن کی تھی. الٹرا ساؤنڈ بیسک کیا ہے, اس کے ساتھ کہاں کس لیے یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سب بات ہوئی تھی کہ الٹرا ساؤنڈ بیسک ہے ساؤنڈ, اس کے بارے میں بات ہوئی تھی, کتنا ہارٹس جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. یہ دیکھیں 2 to 15 میگا ہارٹس کی بھی بات ہوئی تھی. پھر پروب کی بات ہوئی کس طرح, ایکوز کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے کے سارے لیکچر 1 میں ڈسکس ہوتے ہیں. پھر اکوسٹک امپیڈنس لاسٹ ٹاپک تھا. یہ سارے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا جب یہ سارے کے سارے سلائڈ کمپلیٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, فی الحال صرف ایک پیج بنائے تو وہ تو لیکچر فرسٹ میں ڈسکس ہو گئے تھے ڈیٹیل سے. اب آگے بڑھتے ہیں. آج کا ٹاپک ہے ریفلیکشن. آج ہم پڑھیں گے کہ بیسیکلی ریفلیکشن کیا ہے اور اس کا الٹرا ساؤنڈ میں کیا پروسیجر ہے, یعنی الٹرا ساؤنڈ میں کس لیے یہ ریفلیکشن یوز ہوتا ہے. کیونکہ امپورٹنٹ بہت زیادہ ہے, کیونکہ اصل میں الٹرا ساؤنڈ کی جو امیج ہے وہ بھی ریفلیکشن کی بنیاد پر بنا ہوتا ہے. اب ریفلیکشن ہے کیا چیز, اس پر آتے ہیں. تو یہ دیکھیں لیکچر فرسٹ میں ڈسکس ہوا تھا کہ جب بھی ایکوز یا سگنل فردر آگے جاتے ہیں ہمارے باڈی میں, ٹھیک ہے, پروب کی طرف سے آگے جاتے ہیں, تو پھر یہ واپس بھی پروب کی طرف ہی آتے ہیں. یعنی کچھ ایسے سگنل جو کہ پروب سے آگے جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں, اس عمل کو ریفلیکشن کہتے ہیں. یعنی اس واپس آنے کو, اسے اگر ہم انگلش میں کہنا چاہیں تو باؤنس بیک, یعنی ایکوز کے باؤنس بیک کو ہم ریفلیکشن کہتے ہیں. یہ اچھا ایگزامپل ہے. دیکھیں سگنل آیا ہے, کوئی نہ کوئی اسٹرکچر ہے ہماری باڈی میں, ٹھیک ہے, یہ اسکن ہے, یہ ہماری باڈی کنسیڈر کر لیں کہ ہماری باڈی ہے. ٹھیک ہے, تو کسی اسٹرکچر کوئی یہاں پر کوئی بھی اسٹرکچر ہے, پروب کی طرف سے ایکوز آئے ہیں اور پھر ڈائریکٹ ریفلیکٹ ہوئے. ٹھیک ہے, پھر ریفلیکٹ ہو کر اصل میں انہی جو ریفلیکٹ ہوئے ہیں, جو ایکوز واپس گئے ہیں, اس واپس ایکوز میں انفارمیشن ہوتی ہے, اس واپس ایکو میں معلومات ہوتی ہے اسی اسٹرکچر کی. تو یہ ایکوز ریفلیکٹ ہوتے ہیں, یہ سگنل ریفلیکٹ ہوتے ہیں, یہ سگنل واپس جاتا ہے پروب کی طرف. ٹھیک ہے, پروب بھی ڈسکس ہوا تھا. پھر پروب آگے جا کے مشین کو یا مانیٹر کو یا الٹرا ساؤنڈ کی جو موڈیلٹی ہے ان کو یہ انفارمیشن دے دیتی ہے, اور وہی الٹرا ساؤنڈ مشین اسی انفارمیشن کو ہمیں ایک اسکرین میں لا دیتی ہے, اور اس اسکرین میں ہم پھر آسانی کے ساتھ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کون سی اسٹرکچر ہے, یا یہ کوئی نارمل اسٹرکچر ہے, نارمل مطلب کہ بالکل ٹھیک ٹھاک اسٹرکچر ہے, یا یہ کوئی ایب نارمل اسٹرکچر ہے, یا بالکل کوئی ایسا اسٹرکچر ہے, ایک ایسا اعضاء ہے, ایک ایسا آرگن ہے جو خراب ہے. تو خراب کو یا ایک ایسا آرگن جس میں کوئی بیماری ہو, اسے ہم ایب نارمل کہتے ہیں. تو یہ تھا ریفلیکشن. تو میں اگر سمپل الفاظ میں انگلش میں لکھنا چاہوں تو میں یہاں لکھوں گا کہ ایکوز باؤنس بیک, یعنی ریفلیکشن کیسے کہتے ہیں, ایکوز باؤنس بیک. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی ریفلیکشن کی بیس پر ہی, اسی ریفلیکشن کی بنیاد پر ہی تو امیج بنتی ہے. تو ریفلیکشن کا جاننا اس لیے بہت ضروری تھا. اب آتے ہیں نیکسٹ ریفریکشن پر, کہ اصل میں ریفریکشن کیا ہے. یہ اس سے تھوڑا الگ ہے. اسپیلنگ میں بھی اس طرح دیکھیں ریفلیکشن, ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیے ریفریکشن. تو ان دونوں میں فرق ہے. اب فرق کیا ہے, ریفلیکشن کی تو بات ہوگی کہ وہ ایکوز کے باؤنس بیک جب ایکوز واپس جاتے ہیں. اب آتے ہیں ریفریکشن. ریفریکشن کا یہ اچھا ایگزامپل ہے, یہ دیکھیں یہ وہی پروب ہے, ٹھیک ہے, جو ہم نے پیشنٹ کی باڈی پر رکھا ہے. ٹھیک ہے, وہی پروب جو کہ ساؤنڈ ویو کو آگے بھیجے گا پیشنٹ کی, مریض کی باڈی میں. ٹھیک ہے, اب یہ پروب میں نے یہاں رکھا ہے. ٹھیک ہے, ضروری نہیں کہ یہ پروب صرف اس طرح ہو تبھی ریفریکشن ہوگا. ریفریکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن مطلب یہ پروب تھوڑا مطلب اپنے پوزیشن پر نہیں, بالکل اس طرح اسٹریٹ نہیں ہے. تو ضروری نہیں کہ میں اس طرح پروب کو تھوڑا سا ٹلٹ کروں, تھوڑا سا روٹیٹ کروں, تبھی جا کے ریفریکشن کا عمل ہوگا. نہیں, ریفریکشن ہر عمل میں ہو سکتا ہے اگر ہم پروب اس طرح رکھیں یا اس طرح رکھیں, جیسا بھی رکھیں. اب ریفریکشن کیا ہے, فار ایگزامپل یہ اگر ریفلیکشن کی تو بات ہوگی کہ ریفلیکشن اسے کہتے ہیں جو کہ ایکوز ہم سگنل بھیجیں اور وہ واپس آئے. ٹھیک ہے, باؤنس بیک کو ریفلیکشن کہتے ہیں. ریفریکشن اگر ہم وہی ایکوز کو, وہی سگنل کو, وہی ساؤنڈ ویو کو آگے بھیجیں, ٹھیک ہے,
बजाय इसके कि वो रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है, या बजाय उसके कि वो सीधा अपनी तरफ चले जाए, ये अपने रास्ते से हट जाते हैं। इसे कहते हैं डिविएशन, यानी डिविएट हो जाते हैं अपने रास्ते में। अब ये देखिए, ये अगर सीधा आ रहा है तो चाहिए था कि ये जो डॉट डॉट है यहाँ पर इसको आना चाहिए था, यानी स्ट्रेट आए, लेकिन स्ट्रेट नहीं आया, ये अपने रास्ते से हट गया। इसे कहते हैं डिविएशन, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन उस अमल को कहते हैं, रिफ्रैक्शन, ये देखिए रिफ्रैक्शन उस अमल को कहते हैं जब ये प्रोब साउंड वेव या इकोज या सिग्नल को आगे भेजेगा, ठीक है, और आगे भेजने में बजाय इसके कि वो सीधा चला जाए, ये रिफ्रैक्ट हो जाता है। ये अमल भी अल्ट्रासाउंड की इमेज पर बहुत ज़्यादा असर डालती है। अब किस तरह फिर इमेज बनेगी रिफ्लेक्शन से हम आगे फिर बात करेंगे। अभी आप इतना जान लें कि रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं। अक्सर आपको प्रैक्टिकल में डॉक्टर इस तरह भी कह सकते हैं कि ये इकोज रिफ्लेक्ट हुए तभी आगे आगे जाके इमेज आया, ठीक है, या ये इकोज रिफ्रैक्ट हुए तो इसलिए इमेज पर ये असर पड़ा। तो आप लोगों को उस टाइम पता होना चाहिए कि ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या है तो रिफ्रैक्शन क्या है। दोनों आपको प्रैक्टिकल लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो रिफ्रैक्शन के बारे में अगर बात करें तो मैं अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह कहूँ कि साउंड वेव, जो साउंड वेव मैंने भेजा था वो डिविएट हो गया। डिविएट मतलब अपने रास्ते से हट गया फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन की स्ट्रेट जाने की बजाय ये कहाँ अपने रास्ते से हट के डिविएट हो गया, ठीक है। ये इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि थोड़ी बहुत आपको इस बात की प्रैक्टिस हो जाए। क्यों? क्योंकि आगे जब आप अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स देखेंगे उसमें इंग्लिश की यूज़ हुई होगी, तो आप लोगों को ये जानना चाहिए उसमें यही इकोज, यही चीज़ें वहाँ पर इकोजेनिसिटी वगैरह ये सारे लिखे गए होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए इंग्लिश लिखना ज़रूरी है, इंग्लिश जानना ज़रूरी है। तभी मैं आप लोगों को इंग्लिश भी लिखवा रहा हूँ और इंग्लिश के साथ साथ उस इंग्लिश की ट्रांसलेशन भी कर रहा हूँ कि ये मैंने क्या लिखा, ठीक है, ताकि थोड़ी बहुत आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि इकोज, इकोजेनिसिटी, ये सारे एकॉस्टिक इम्पीडेंस, ठीक है, ये सारे के सारे वो जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आप लोग सब लोगों ने देखा होगा। अगर देखा नहीं तो ये एक पेज होता है, उस पेज पर उस जिस मरीज़ की अल्ट्रासाउंड हो गई है उसकी सारी तफसील बयान की गई होती है कि ये इस मरीज़ में क्या क्या मसला है और क्या क्या मसला नहीं है। तो वो सारे इंग्लिश में लिखा जाता है और उसमें सारे ये साउंड वेव्स वगैरह, एकॉस्टिक इम्पीडेंस, इकोजेनिसिटी, ये सारे लिखे गए। इस तरह नहीं कि इनके डेफिनेशन लिखे होते हैं, वो उसी बीमारी के हवाले से लिखे होते कि यहाँ से इतनी इकोजेनिसिटी आई, तभी हम ज़ाहिर करते हैं कि यहाँ पर ये बीमारी हो सकती है वगैरह। तो आप लोगों को जानना चाहिए कि इकोजेनिसिटी किसे कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन भी आ सकते हैं कुछ रिपोर्ट्स में। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड चीज़ की तरफ। वो क्या है? वो कहते हैं इसे अटेन्युएशन। ठीक है। अब अटेन्युएशन क्या चीज़ है? ये भी अल्ट्रासाउंड की प्रैक्टिकल लिहाज से भी ज़रूरी है और थ्योरेटिकल, यानी उस पेज जो आप पढ़ते हैं, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसके हवाले से भी ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ पर भी लिखा जाता है कि ये वेव्स अटेन्युएट हुए। तो अटेन्युएट किस लिए होते हैं वो भी हम आगे जाके फर्दर बात करेंगे इस पर। तो अब अटेन्युएशन पर आते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये चार कोई ना कोई हमारी बॉडी में, हमारे जिस्म में कुछ स्ट्रक्चर है, यानी स्ट्रक्चर या कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिससे अब साउंड वेव पास होगा, ठीक है, या पास होगा या रिफ्लेक्ट होगा, कोई ना कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। आप इसको ऐसा कंसीडर कर रहे हैं, आप इसको ऐसा दिमाग में रखें कि ये चार कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। अब मैंने यहाँ इस जगह पर प्रोब रखा है, ठीक है, और प्रोब ने क्या किया कि साउंड वेव को भेजना शुरू कर दिया। अब फॉर एग्जांपल ये ब्लू कलर साउंड वेव है जो कि आ रहा है उस स्ट्रक्चर पर लग रहा है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर पर लग गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वही साउंड वेव है, ठीक है, यहाँ से आगे चला गया। अब ये स्ट्रक्चर अब ये जो साउंड वेव है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर से तो लग गया, ठीक है, एक स्ट्रक्चर के पर आ गया। अब ये एक स्ट्रक्चर से आगे फर्दर दूसरे स्ट्रक्चर पर जा रहे हैं। इस बात की ज़रूर समझ ले। देखें अब दूसरे स्ट्रक्चर पर भी आ गया। ये वही साउंड वेव है, ये वही इकोज है, ये वही सिग्नल है जो कि प्रोब जो है वो आगे सेंड करता है। प्रोब हमने बात करी कि प्रोब उसे कहते हैं जो कि साउंड वेव को आगे ट्रांसमिट करता है, आगे ट्रांसफ़र करता है, आगे भेजता है। तो प्रोब ने इस साउंड वेव को आगे भेजा। अब क्या हो गया कि जब दूसरे स्ट्रक्चर तक ये साउंड वेव पहुंच गया
تو یہاں پر یہ ویک ہوتا گیا، ویک کا مطلب کمزور. یہ دیکھیں پہلے بہت زیادہ اس کی ڈائمیٹر، اس کی جو موٹائی ہے یہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن کچھ اسٹرکچر سے پاس ہونے کے بعد اس کی جو ڈائمیٹر ہے یا اس کا جو یہ دیکھیں یہ آگے میں اسٹریٹ ڈالتا ہوں، یہ دیکھیں اس کی جو ڈائمیٹر ہے، ٹھیک ہے، ڈائمیٹر کا مطلب ہے کہ یہ لائن، یہ ساؤنڈ کتنا موٹا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑی زیادہ تھی. اس کے آگے جب میں جاؤں گا، اس کے آگے جی فار ایگزامپل یہ ساؤنڈ ویو فردر یا آگے جاتا ہے، کچھ اور اسٹرکچر سے پاس ہوتا ہے، تو اس کی جو ڈائمیٹر ہے، اس کی جو یعنی جو موٹاپائی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. اب یہی سیم ساؤنڈ ویو کسی تیسرے اسٹرکچر پر بھی پاس ہو گئے اور آگے جا کے تو یہ فردر اور بھی باریک ہوتی جائے گی، اس کی جو ڈائمیٹر ہے وہ ویک ہوتی جائے گی. یہ کیوں؟ کیونکہ کچھ اسٹرکچر سے پاس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. جب کچھ اسٹرکچر سے پاس ہو جاتا ہے تو یہ ویک پڑ جاتا ہے، اس کی جو ساؤنڈ ویو ہے یہ ویک یعنی کمزور ہوتی جاتی ہے. دیکھیں پہلے کتنا برابر تھا، بالکل ایسا سمجھے جیسے ہیلتھی، بالکل صحت مند تھا. اس کے بعد تھوڑا کمزور ہو گیا، اس کے بعد آگے جب جائے گا تو بالکل کمزور ہوتا گیا. تو اس سے کہتے ہیں اٹنویشن. یعنی اٹنویشن کسے کہتے ہیں؟ جب ساؤنڈ ویو، جب سگنل آگے جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹریول کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، تو وہ کچھ اسٹرکچر سے جب پاس ہوتا ہے تو یہی ساؤنڈ ویو، یہی ایکو، یہی سگنل آگے ویک ہوتا جاتا ہے. تو میں اگر انگلش میں لکھنا چاہوں کہ اٹنویشن ہے کیا چیز، تو میں لکھوں گا کہ اے پروسیس، وہ عمل ان وچ، جس میں ویو یعنی وہی ساؤنڈ ویو، وہی سگنل، وہی ایکو بیکم ویکر، بن جاتا ہے کمزور، ایز اٹ ٹریول، جیسے ہی یہ آگے بڑھتا ہے، جیسے یہ آگے ٹریول کرتا ہے، جیسے یہ آگے جاتا ہے. یعنی اٹنویشن اس عمل کو کہتے ہیں جس میں کوئی بھی ویو، ساؤنڈ ویو یا سگنل آگے جاتا ہے اور کچھ اسٹرکچر سے ٹکراتا ہے. فار ایگزامپل یہ ہماری کڈنی ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ کڈنی کے نیچے کچھ مطلب کچھ اور اسٹرکچر ہو گئے، ٹھیک ہے. جب یہ آگے جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ہو جاتا ہے، یعنی یہ کڈنی مطلب گردہ، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل یہ سگنل ویو آگے پہلے گردے یعنی کڈنی پر لگے، پھر آگے جا کڈنی کے بعد جو کڈنی یا گردے کے آگے جو اسٹرکچر آتے ہیں اس پر لگے، تو یہ تھوڑا اور کمزور ہو گیا. پھر مزید اور اسٹرکچر آئے تو یہ تھوڑا اور کمزور ہو گیا اس ویو. تو اٹنویشن کسے کہتے ہیں؟ وہ عمل جس میں ایک ویو ویکر بن جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں اٹنویشن. نیکسٹ ٹاپک ہے الٹرا ساؤنڈ مشین. یعنی اس سے پہلے بھی الٹرا ساؤنڈ مشین کی ہی بات کر رہے تھے، لیکن اب ہم آگے اس میں مزید باتیں کریں گے الٹرا ساؤنڈ مشین میں ہے کیا چیز. یعنی اگر ہم کہنا چاہیں تو کمپوننٹس، مطلب یہ کہ اس الٹرا ساؤنڈ کی جو مشین ہے، الٹرا ساؤنڈ کی جو موڈیلٹی ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتے ہیں. کمپوننٹ کا اگر بہت زیادہ اچھا اگزامپل دوں تو وہ ہم نے آلریڈی پڑھا ہے. تو سب سے پہلے کمپوننٹ ہم نے جو پڑھا تھا وہ کیا تھا؟ پروب، یا میں اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر پروب میں نہ لکھوں تو اسے میں ٹرانسڈیوسر کہہ سکتا ہوں. یہ پہلے لیکچر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اسے ٹرانسڈیوسر کیوں کہتے ہیں، کیونکہ یہ سگنل کو ٹرانسفر بھی کرتا ہے. ٹرانسفر مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ تک بھیجنا، اور ڈیوسر یعنی ریسیور، یہ ریسیور سے نکلا ہے. ریسیور کا مطلب پھر وہی سگنل واپس آتے بھی اسی پروب کی طرف ہے، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو ٹرانسڈیوسر کہتے ہیں. تو الٹرا ساؤنڈ کی جو مشین کی جو کمپوننٹ ہے اس میں پہلے ہے پروب. یعنی اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ مجھے یہ بتائیں کہ الٹرا ساؤنڈ کی مشین میں کیا کیا ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے ان کو بتانا ہے کہ پروب یا ٹرانسڈیوسر. تو پروب کیا چیز ہے؟ وہی اسٹرکچر، وہی الٹرا ساؤنڈ مشین کا وہی کمپوننٹ جو کہ سینڈ اینڈ ریسیو، یعنی سینڈ بھی کرتا ہے ساتھ میں ساتھ ریسیو بھی کرتا ہے. کیا؟ ساؤنڈ ویوز، یعنی ساؤنڈ ویو کو سینڈ کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کو ریسیو بھی کرتا ہے. تو اسے کہتے ہیں اس پروب کا عمل. یعنی پروب کیا کام کرتا ہے؟ سینڈ کرتا ہے کیا؟ ساؤنڈ ویو، اور اسی ساؤنڈ ویو کو ریسیو بھی کرتا ہے. یہ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو
یاد کرنے کے لیے اصل میں ایک چیز کو جب بار بار دہرایا جائے تو وہ آسانی کے ساتھ یاد ہو جاتی ہے، ایز کمپیئر ٹو اگر میں اس طرح کہوں کہ بس پرو بار بار اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پرو اصل میں کہتے کیا ہے، اس لیے میں یہ چیزیں بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ آپ بھولیں نہ۔ تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ پروب ضروری نہیں ہے کہ پروب صرف اور صرف ایک ہی قسم کا ہو، یعنی سیم شیپ ہو بس وہی اسے ہم پروب کہیں، نہیں۔ پروب مختلف قسم میں آتا ہے، ٹائپس، یعنی پروبس کی اپنے بھی ٹائپس ہے، پروب الگ الگ قسم کے آتے ہیں۔ جس طرح آپ نے دیکھو موبائل کے مختلف قسم ہیں، اسی طرح مطلب موبائل کی بھی یوزیج ہے، اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ پروب کی بھی مختلف اقسامات ہیں۔ اس کے ایگزامپل میں دینا چاہوں تو یہ دیکھیں، یہ تو یہ ضروری نہیں کہ پروب خواہ اسی جیسا ہو۔ ہاں ابھی تک جتنا بھی میں پروب کے بارے میں بات کر رہا تھا میں نے اس طرح اسٹرکچر دکھایا آپ کو، لیکن بالکل ضروری نہیں ہے کہ پروب خواہ یہی اسٹرکچر ہو۔ پروب اس طرح بھی ہو سکتا ہے، پروب اس جیسے شکل کا بھی ہو سکتا ہے، اور ایسا پروب بھی ہو سکتا ہے۔ کام ان کا سب کا سیم ہے، یہ بھی اسی جگہ سے ساؤنڈ ویو آگے بھیجتا ہے، ریفلیکٹ بھی یہیں پر ہوتے ہیں۔ یہ بھی ساؤنڈ ویو آگے بھیجتا ہے، ریفلیکٹ بھی یہی ہوتے ہیں، باؤنس بیک بھی یہی ہوتے ہیں۔ یہ بھی ساؤنڈ ویو آگے بھیجتا بھی ہے، ریفلیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو یا اس کا نام انڈو کیویٹری ہے، اس پر آتے ہیں، یہ بھی یہیں سے ساؤنڈ ویو سینڈ بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس پوری جگہ سے ساؤنڈ ویو سینڈ بھی کرتا ہے، ریسیو بھی کرتا ہے، اس طرح بھی سینڈ کر سکتا ہے، ریسیو بھی کرتا ہے۔ تو جب ریسیو ہو جائیں گے تو یہ آگے جا کے کمپیوٹر کو بتائے گا کہ مجھے کہاں سے ساؤنڈ ویو آئے ہیں اور کس قسم، یعنی اس میں پھر اپنی معلومات ہوتی ہے۔ تو پروب کی مختلف اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ہے فیزڈ ارے، ٹھیک ہے، یہ اس کا نام ہے، ٹھیک ہے، فیزڈ ارے۔ یہ مختلف جگہوں پر یوز ہوتا ہے۔ فی الحال آپ اتنا جان لیں کہ پروب کے مختلف اقسام ہوتے ہیں، آگے ہم جا کے پھر ڈسکس کریں گے، یہ سارے پھر ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ یہ پروب کس لیے یوز ہوتا ہے، یہ پروب کس لیے یوز ہوتا ہے، یہ پروب۔ جس طرح میں صرف ایک ایگزامپل دوں گا ابھی کہ یہ پروب کروی لینئر، تو آپ اس کی شیپ کو دیکھیں، یہ اس طرح کرو ہے، کرو مطلب یہ یہاں سے تھوڑا مڑا ہوا ہے، یہ دیکھیں اس طرح ہے، مطلب یہ بالکل اس لینئر کی طرح اسٹریٹ نہیں ہے، اسٹریٹ یعنی بالکل سیدھا نہیں ہے، یہ یہاں سے تھوڑا کرو ہوا ہے۔ یہ کیوں کرو ہوا ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہ ڈاکٹر کیا کر رہا ہے، الٹرا ساؤنڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک مریض کا، تو ایبڈومن پر یہی پروب اس طرح روٹیٹ کیا گیا، اس کو تھوڑا مڑا ہوا ہے تاکہ ہم آسانی کے ساتھ ایبڈومن، دیکھیں ایبڈومن کبھی بھی سیدھا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ایبڈومن کی یہ جگہ اس طرح تھوڑی مڑی ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ پروب لازم ہے کہ ہم اس پروب کو اس طرح روٹیٹ کر کے لگائیں تاکہ اچھی طرح ہمیں ایک امیج ملے، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایبڈومن ہے، میں اس پر یہ جو اسٹریٹ پروب ہے، بالکل اسٹریٹ پروب ہے، ٹھیک ہے، اسٹریٹ پروب رکھوں تو اسٹریٹ پروب، ٹھیک ہے، میں نے رکھ دیا، لیکن ایبڈومن آپ لوگوں نے سب نے دیکھا یہ ایبڈومن مطلب پیٹ، یہ پیٹ بالکل سیدھا کسی کا نہیں ہوتا، اس طرح تھوڑا مڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ضرور نہیں کہ بالکل سیدھا ہو، تو جب مڑا ہوتا ہے یعنی ان جگہوں پہ، ان ایسی جگہوں پہ مڑ جاتا ہے یہ ایبڈومن۔ تو فار ایگزامپل میں نے یہاں پر یہ اسٹریٹ پروب رکھا، تو ہو سکتا ہے کہ اس مریض کو بھی تھوڑی تکلیف ہو، کیونکہ اس کی اسٹریٹ پروب کی جو یہ جگہ بہت اسٹریٹ ہے، یہ مریض کو نقصان پہنچا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پراپر میں اس کو اس طرح موڑ بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے اگر اس اسٹریٹ پروب کو بالکل اس طرح موڑ دیا تو پیشنٹ کو تکلیف بھی ہوگی اور مجھے اچھی امیج بھی یہاں پر نہیں ملے گی۔ تو میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ یہ جو مختلف پروب ہے یہ مختلف جگہوں پر یوز ہوتے ہیں۔ تو جس طرح یہ کروی لینئر ہے، یہ وہی کروی لینئر ہے جو میں نے ابھی بات کی کروی لینئر، تو یہ اصل میں ایبڈومن یعنی پیٹ کے لیے بہت زیادہ اچھی طرح یوز ہوتا ہے تاکہ ہم اس کے اندر کوئی بھی آرگن یا کوئی بھی اعضاء دیکھ سکیں۔ میں نے لیور دیکھنا ہو، جگر کو، میں نے کڈنی کو دیکھنا ہو، گردے کو، میں نے سٹمک کو دیکھنا ہو یعنی معدے کو، میں بالکل دیکھ سکتا ہوں آسانی کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ اور اس پروب کو میں اس طرح بھی روٹیٹ کر سکتا ہوں، روٹیٹ مطلب اس طرح موڑ بھی سکتا ہوں، اور اس طرح بھی میں آسانی کے ساتھ موڑ سکتا ہوں۔ یہ صرف میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی، باقی کے بعد ہم نیکسٹ لیکچر میں آئیں گے کہ یہ باقی پروب جو ہے یہ کس لیے یوز ہوتا ہے۔ ابھی آپ اتنا جان لیں کہ پروب کے مختلف ٹائپس ہوتے ہیں، فیزڈ ارے، لینئر، کروی لینئر، انڈو کیویٹری۔ یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ کے سامنے یہ والا پروب آ جائے اور آپ نے ابھی تک صرف یہ والا پروب پڑھا ہے تو آپ اس کو نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے، آپ کو لگتا ہو یہ کوئی اور الٹرا ساؤنڈ کا کمپوننٹ ہے، بالکل نہیں، یہ الٹرا ساؤنڈ کا پروب ہی ہے،
یہ بھی الٹراساؤنڈ، یہ سارے الٹراساؤنڈ کے پروب ہی ہیں۔ تو ابھی ہم نے کون کون سے ٹائپس دیکھے؟ پہلا تھا فیزڈ ارے، یعنی الٹراساؤنڈ کے پروب کی ٹائپس کی بات کروں، پہلا تھا فیزڈ ارے، ٹھیک ہے، فیزڈ ارے، یہی فیزڈ ارے، دیکھیں یہ فیزڈ ارے ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا تھا؟ لینئر پروب، لینئر پروب یہی اسے کہتے ہیں لینئر پروب، ٹھیک ہے، یہ تھا لینئر۔ تیسرا کیا تھا؟ کروی لینئر، تیسرا بھی ہو گیا کروی لینئر۔ اور لاسٹ تھا انڈو کیویٹری پروب، ٹھیک ہے۔ ان سب کو میں کیا کہوں گا؟ پروبس کے ٹائپ، یعنی کروی لینئر پروب، ٹھیک ہے۔ یہ صرف کروی لینئر پروب میں آپ لوگوں کو ایگزامپل دے دی، یعنی یہ کس لیے یوز ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے پروبس ہی ہے۔ تو آپ جب پریکٹیکل میں جائیں گے تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ سارے کے سارے پروبس ہی ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے الٹراساؤنڈ کے کمپوننٹ کے بارے میں۔ سب سے پہلا تھا پروب، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ جو دوسرے نمبر پر، یہ پہلے نمبر پر پروب تھا، ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پر ہے سی پی یو۔ سب لوگوں نے سنا ہوگا کہ کمپیوٹر کے ساتھ جو سی پی یو ہوتا ہے، اسی طرح وہی سی پی یو ہم یہاں الٹراساؤنڈ میں بھی یوز کرتے ہیں۔ اب سی پی یو کا مطلب ہے یعنی سینٹرل، مطلب اگر انگلش میں دیکھا جائے سینٹرل پروسیسنگ، بتاتا ہوں یہ اس کا مطلب کیا ہے۔ فی الحال یہ جان لیں، کوئی پوچھ بھی سکتا ہے سی پی یو کا پورا فارم کیا ہے، یعنی سی پی یو اسٹینڈ فار، یعنی سی پی یو کا پورا جو ہے، یعنی سی پی یو، یہ تین ورڈ جو بنے ہیں اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ تو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ۔ یہی سیم سی پی یو جو کہ کمپیوٹر میں لگا ہوتا ہے اسی طرح الٹراساؤنڈ میں بھی لگا ہوتا ہے۔ اب یہ سی پی یو کام کیا کرتا ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ چلو کمپیوٹر کو چھوڑو مجھے یہ بتاؤ کہ سی پی یو الٹراساؤنڈ میں کیا کام کرتا ہے، تو یہ الٹراساؤنڈ کی مشین کا برین ہے۔ برین کہتے ہیں دماغ کو، یعنی میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ برین آف مشین، یعنی یہ سی پی یو الٹراساؤنڈ کی مشین کا دماغ ہے۔ دماغ کا کیا مطلب ہے یہاں پر؟ دماغ کا مطلب یہ ہے کہ جو سگنل واپس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پروب سے پہلے سینڈ ہوتے ہیں پھر واپس آتے ہیں نا، جو الٹراساؤنڈ کی ایکوز ہو گئے، سگنل ہو گئے، تو پہلے پروب کے بعد جائیں گے کہاں پر؟ مریض کی باڈی پر، مریض کی باڈی سے واپس جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ٹھیک ہے، اب یہ سی پی یو کیا کام کرتا ہے؟ سی پی یو اسی واپس آئے ہوئے ایکوز کو، یا وہی واپس آئے ہوئے سگنل کو، یا وہی واپس آئے ہوئے ساؤنڈ ویو کو کنورٹ کرتا ہے امیج کو۔ کنورٹ کا مطلب مطلب بدل دیتا ہے امیج کو، یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایکوز آتے ہیں وہ کس طرح، وہ کون ایسا چیز ہے جو ان ایکوز کو، ان سگنل کو ایک امیج کی شکل دے دیتا ہے، تو وہ یہی سی پی یو ہے۔ یعنی سی پی یو کیا کام کرتا ہے؟ اگر میں انگلش میں لکھنا چاہوں اور پھر میں اس کا ٹرانسلیشن بھی کروں گا کہ اٹ کنورٹ کا مطلب یہ تبدیل کر دیتا ہے، یعنی جو سگنل آئے ہوتے ہیں اس کو بدل دیتا ہے کس چیز میں؟ امیج میں۔ اٹ کنورٹ سگنل بھی کہہ سکتا ہوں میں، ایکوز بھی کہہ سکتا ہوں میں، ساؤنڈ ویو بھی کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، ساؤنڈ ویو تینوں کہہ سکتے ہیں۔ اٹ کنورٹ سگنل، ایکوز یا ساؤنڈ ویو انٹو، یعنی کس میں تبدیل کر دیتا ہے؟ انٹو امیج، یعنی جو تصویر بنی ہوتی ہے الٹراساؤنڈ کی امیج میں، یہ یہاں پر جو مشین، یہاں پر اس مشین میں جو کہ امیج بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر، تو یہ کس کے بدلے، مطلب کون اس یہاں پر امیج جو ہے بناتا ہے؟ یہی سی پی یو۔ سی پی یو الٹراساؤنڈ کی مشین میں لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کمپیوٹر میں لگا ہوتا ہے، اور یہ برین آف مشین ہے، یعنی اس موڈیلٹی کا دماغ ہے۔ دماغ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب آپ خود سوچیں، آپ جب بھی ایک چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی دماغ اس کی پروسیسنگ کرتی ہے، یعنی آپ کی دماغ بتاتی ہے کہ اصل میں یہ ہے کیا چیز۔ یعنی آپ ابھی اس لیپ ٹاپ کے دیکھ رہے ہیں تو آپ کا دماغ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ لیپ ٹاپ ہے، آپ کا دماغ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ 2 ہے، یہ سی پی یو ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا دماغ ایک امیج دے رہا ہوتا ہے، آپ کا دماغ ایک تصویر کی شکل دے رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ جو اس تصویر میں بنا ہوتا ہے یہ 2 ہی ہے۔ اسی طرح سی پی یو بھی الٹراساؤنڈ کی مشین میں یہی کام کرتا ہے کہ جو کہ سگنل یا ایکوز یا ساؤنڈ ویو آئے ہوتے ہیں اس کو امیج میں تبدیل کر لیتا ہے، یہ تھا سی پی یو۔ تو پہلے ہو گیا پروب، یعنی کمپوننٹ کا مطلب کون سی چیزیں جو ہے وہ ہوتے ہیں الٹراساؤنڈ مشین میں۔ تو پوچھا جا سکتا ہے جب بھی آپ کسی
پرائیویٹ سیٹ اپ پر جاتے ہیں تو وہ آپ مطلب پہلے جانتے کہ ہاں آپ نے ڈپلوما کیا ہے کہ نہیں. اگر ڈپلوما کیا ہے تو خواہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی معلومات تو ہونی چاہیے نا الٹرا ساؤنڈ میں. تو مجھے یہ بتائیں کہ الٹرا ساؤنڈ میں کیا کیا چیزیں ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے پروب, ٹھیک ہے, پروب کے ٹائپس پوچھے جا سکتے ہیں. پھر سی پی یو. اب آتے ہیں تیسرے کمپوننٹ کی طرف کہ تیسرا کمپوننٹ کیا ہے. یعنی الٹرا ساؤنڈ کی مشین میں تیسرا کیا چیز ہے تو وہ ہے ڈسپلے اسکرین. یعنی کوئی پوچھے کہ کمپوننٹ کیا کیا ہے, پروب, ایک پروب ہو گیا, ایک سی پی یو ہو گیا, تیسرا ہے ڈسپلے اسکرین. یعنی وہی اسکرین جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں ڈسپلے اسکرین. کمپوننٹ کا مطلب یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ میں کیا کیا ہوتا ہے. تو پروب بھی ہو گیا, ادھر اندر لگا جو سی پی یو ہے وہ بھی ہو گیا, ٹھیک ہے, اور اسکرین بھی ہو گیا. سب کو پتہ ہے, آپ سب کو پتہ ہے کہ اسکرین کیا کام کرتا ہے. تو اسکرین یہ کام کرتا ہے کہ جو کہ تصویر بنی ہوتی ہے وہ مجھے دکھا دیتا ہے کہ اصل میں یہ کیا چیز ہے. یہاں پر گردہ ہے, معدہ ہے, جگر ہے, کیا چیز ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے کون دکھاتا ہے, یہی اسکرین, یہی ڈسپلے اسکرین مجھے دکھاتا ہے کہ یہاں پر کون سا تصویر ہے, کس آرگن کی یا کس اسٹرکچر کی تصویر ہے, ٹھیک ہے. تو میں اگر انگلش میں لکھنا چاہوں تو شوز امیجز, یعنی شوز مطلب دکھاتا ہے. تو کیا دکھاتا ہے, امیجز. امیجز آف واٹ, کوئی پوچھتے ہیں کہ کس چیز کی امیج. امیجز آف پیشنٹ باڈی, یعنی مریض کی باڈی میں جو بھی اسٹرکچر ہوتا ہے وہ ہمیں دکھاتا ہے. یا ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جہاں پر پروب رکھا ہے وہاں پر جو بھی اسٹرکچر ہو وہ ہمیں دکھاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ڈسپلے اسکرین ہمیں شوز امیج آف پیشنٹ باڈی, ہمیں دکھاتا ہے تصویریں کس چیز کی, مریض کی باڈی کی, ٹھیک ہے. یعنی مریض کی باڈی کے اندر کیا کیا اسٹرکچر ہے, کیا کیا آرگن ہے, یا کون سی چیز نارمل ہے یعنی ٹھیک ٹھاک ہے, اور کون سی چیز ایب نارمل ہے یعنی کون سی اسٹرکچر ہے, کون سی چیز جو ہے وہ اس میں بیماری ہے. اب فورتھ ون کی طرف آتے ہیں کہ فورتھ کون سا کمپوننٹ ہے. تو پروب ہو گیا, سی پی یو بھی ہو گیا, ڈسپلے اسکرین بھی ہو گیا. اب فورتھ جو کمپوننٹ ہے وہ ہے کی بورڈ. الٹرا ساؤنڈ کی مشین میں بالکل کی بورڈ بھی ہوتا ہے. کی بورڈ, یا میں اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں اینڈ کنٹرولز, یعنی کی بورڈ اور کنٹرولز بھی الٹرا ساؤنڈ کی فورتھ کمپوننٹ ہے. تو کی بورڈ کیا کام کرتا ہے, کی بورڈ یہی سیم وہی کی بورڈ ہے, ٹھیک ہے, جو کہ یہاں لگاتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر اب بھی اس پر ڈاکٹر کے ہاتھ کے یہاں پر جو کی بورڈ ہے, ٹھیک ہے. اب یہ کی بورڈ کیا کام کرتا ہے, جب بھی کوئی مریض آتا ہے, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم اس مریض کا نام لکھتے ہیں کہ نہیں. آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا لیکن ہم پہلے مریض کا نام لکھتے ہیں اسی الٹرا ساؤنڈ کی مشین پر کہ اس مریض کا نام کیا ہے. کیوں, کیونکہ اگر نام نہ لکھے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ الٹرا ساؤنڈ کس مریض کا ہے. وہاں تو ہزاروں مریض ہوتے ہیں, بہت سارے مریض ہوتے ہیں, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ الٹرا ساؤنڈ اس فلاں مریض کی ہے. تو وہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں سب سے پہلے جب بھی مریض آئے گا تو میں ان سے نام پوچھوں گا. اگر نام نہیں پوچھوں گا تو اس کے ساتھ جو پرچی ہوتی ہے اس پر نام بھی لکھایا جاتا ہے, وہاں پر اس کی عمر بھی لکھائی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے پیشنٹ کی یعنی مریض کی تفصیلات ہے کہ مریض کون ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ مریض جو ہے یہ میل ہے یا فیمیل ہے, ٹھیک ہے, میل ہے یا فیمیل ہے, یعنی آدمی ہے یا عورت ہے. یہ بھی لکھا جاتا ہے اسی کی بورڈ کی مدد سے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ کی بورڈ اور کیا کام کرتا ہے, یہ الٹرا ساؤنڈ کی مشین کی سیٹنگ میں بھی کام کرتا ہے. جس طرح آپ نے کمپیوٹر میں دیکھا ہوگا کہ کی بورڈ تو ٹھیک ہے ٹائپنگ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, ہم اس کی بورڈ میں کچھ نہ کچھ لکھتے بھی ہیں, ٹائپنگ مطلب لکھتے ہیں, لیکن اسی کی بورڈ پر ہم کمپیوٹر کی سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں. سیٹنگ وغیرہ جو سیٹنگ کرنا ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کمپیوٹر کی سیٹنگ کریں وہ بھی کر سکتے ہیں. تو اسی طرح یہ کی بورڈ کنٹرول کرتا ہے کیا چیزیں. ایک یہ کنٹرول کرتا ہے کہ مریض کی شناخت کرے, مریض کا نام لکھے, مرد ہے یا عورت ہے, اس کی عمر کتنی ہے, ٹھیک ہے, یہ لکھیں. اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ الٹرا ساؤنڈ ہے کس چیز کے بارے میں. الٹرا ساؤنڈ پیٹ کی ہے, ٹھیک ہے. الٹرا ساؤنڈ پیٹ کے علاوہ دوسری مریض کی باڈی میں دوسری جگہ کی ہے, ٹھیک, کیونکہ الٹرا ساؤنڈ صرف اور صرف پیٹ کی نہیں کی جاتی.
اگر آپ کے دماغ میں ہے کہ الٹراساؤنڈ صرف اور صرف ایبڈومن یعنی پیٹ کی جاتی ہے تو یہ بات غلط ہے، صرف پیٹ کی نہیں کی جاتی ہے۔ ہاں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیٹ کے لیے کی جاتی ہے، لیکن باقی ہم پھر آگے فردر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ کہاں جگہ کے لیے الٹراساؤنڈ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے، الٹراساؤنڈ جو ہم کرتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں کی بورڈ کی طرف۔ تو کی بورڈ اینڈ کنٹرول، یعنی کی بورڈ جو ہے یہ کیا کیا چیزیں کنٹرول کرتا ہے، تو میں اس طرح انگلش میں لکھ سکتا ہوں کہ یہ ہم استعمال کرتے ہیں یوزڈ ٹو انٹر، یعنی ہم انٹر کریں، انٹر مطلب کہ ہم داخل کریں، کیا داخل کریں، انٹر پیشنٹ انفارمیشن، یعنی مریض کی معلومات ہم کمپیوٹر کے اندر داخل کریں کہ مریض کی معلومات کیا ہے، مریض کا نام کیا ہے، مریض کی عمر کیا ہے، مریض میل ہے یا فیمیل ہے، مرد ہے یا عورت ہے، تو یہ سارے کے سارے ہم پھر لکھتے ہیں۔ اب ففتھ کمپوننٹ یعنی لاسٹ، یعنی ففتھ جو کمپوننٹ ہے وہ ہے پرنٹر اور اسٹوریج۔ یہ سارے کے سارے الٹراساؤنڈ کی مشین میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا پرو، پھر سی پی یو، پھر ڈسپلے اسکرین، اس کے پہلے کی بورڈ ہم نے پڑھا 4 نمبر پر، 5 نمبر پر ہے پرنٹر۔ آپ لوگوں نے سب نے دیکھا ہوگا کہ الٹراساؤنڈ کی ایک امیج بھی بنتی ہے، یہ دیکھیے اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوتا ہے تو یہ الٹراساؤنڈ کی مشین کے ساتھ ہوتا ہے سائڈ پر، ٹھیک ہے۔ یہ پرنٹر ہوتا ہے، جو بھی تصویر الٹراساؤنڈ ہمیں دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فار ایگزامپل یہ دیکھیں، یہ ایک تصویر ہے ایک بیبی کی، ٹھیک ہے، ایک بچے کی تصویر ہے، ٹھیک ہے، الٹراساؤنڈ میں۔ تو یہی سیم تصویر جو ہم پرنٹ کر سکتے ہیں کسی بھی پرنٹر پر، ٹھیک ہے، کسی بھی، یہ دیکھیے پرنٹر ہے، اس سے وہی امیج نکلے، پھر ڈاکٹر اس تصویر کو دیکھ کر آگے مریض کا علاج کرواتا ہے کہ مریض میں کیا کیا مسئلہ ہے اور کیا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے کہتے ہیں پرنٹر، یہ بھی الٹراساؤنڈ کا کمپوننٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو پرنٹر اسٹوریج پر بعد میں آتا ہوں۔ پرنٹر کسی کا پرنٹر اگر میں انگلش میں لکھوں تو پرنٹ دا امیجز، یا میں اس طرح بھی کہ پرنٹ دا الٹراساؤنڈ امیج، یعنی الٹراساؤنڈ کی مشین نے جو امیج بنائی ہے، ٹھیک ہے، اس کو پرنٹ کرتا ہے۔ پرنٹ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پرنٹ کسے کہتے ہیں۔ اور اسٹوریج کا مطلب یہ اسٹوریج بھی الٹراساؤنڈ کی مشین کا کمپوننٹ ہے جو کہ انہی تصویروں کو سٹور کرتا ہے۔ سٹور کرنا اس لیے، سٹور مطلب سیو کرتا ہے، سیو کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہی مریض اگر آ جائے تقریباً 6 مہینے بعد، یہی مریض آ جائے جس کی یہ الٹراساؤنڈ ہوئی ہے، یہ مریض کہے کہ میرا نام یہ ہے اور مجھ سے جو پرانا الٹراساؤنڈ تھا وہ کھو گیا ہے، تو مجھے آپ مہربانی کریں جو کہ 6 مہینے پہلے میں نے الٹراساؤنڈ کی تھی اسی سیم الٹراساؤنڈ مشین پر وہ تصویر ہمیں دے دیں۔ تو پھر کیا ہوگا، اسی اسٹوریج والی جگہ پر ہم الٹراساؤنڈ کی مشین جو اسکرین ہے اس پر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ 6 مہینے پہلے فلانے مریض یا فلانا مریض جو ہے اس کی ہم نے یہ الٹراساؤنڈ کی تھی اور اس کو میں دوبارہ پرنٹ کروانا چاہتا ہوں، تو ری پرنٹ کر کے میں دوبارہ بھی پرنٹ کر سکتا ہوں، بجائے اس کے کہ میں پیشنٹ کو کہوں کہ نہیں وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اسٹوریج جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ کمپیوٹر میں بھی ایک اسٹوریج ہوتا ہے، وہ فائلز یا تصویریں یا ویڈیو سیو کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سالوں تک سیو رہتے ہیں۔ اس طرح الٹراساؤنڈ میں بھی ایک خاص اسپیس اسٹوریج ہوتی ہے، اسی اسٹوریج میں جن مریضوں کی الٹراساؤنڈ ہو گئی ہے اسی مشین میں، تو ان کی تصویریں وغیرہ، ان کی جو الٹراساؤنڈ کی تصویریں ہیں وہ سیو ہوتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی تھا، زیادہ ڈیٹیل اس سے مزید اور بھی ڈیٹیل ہے، لیکن آپ جتنا ڈپلومہ کے لیول تک محدود ہے ہم اتنا ہی پڑھیں گے تاکہ کل کو آپ کو مسئلہ نہ ہوگا۔ آپ جب بھی الٹراساؤنڈ کے کسی کلینک یا پرائیویٹ سیٹ اپ پر جائیں گے تو آپ کو پتہ ہو کہ کمپوننٹ آف الٹراساؤنڈ کیا کیا ہے، ایکوسٹک امپیڈنس کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آج ہم نے ریفریکشن کا فینومینا پڑھا، تو آپ لوگوں کو جاننا چاہیے کہ اٹینویشن کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بیکم ویکر ایز اٹ ٹریول، یعنی جب بھی ایک ویو جاتا ہے وہ آگے ویک ہو جاتا ہے، اسے اٹینویشن کہتے ہیں۔ ریفریکشن کی بات ہو کہ اپنی جگہ سے ڈیوییٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیوییٹ مطلب اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں ریفریکشن،
اور ریفلیکشن کی بات ہوگی کہ ایکو جب باؤنس بیک ہوتی ہے. اس میں کوئی بھی کویشچن ہو یا کوئی بھی ایسا پوائنٹ ہو جس کی بالکل سمجھ نہ آ رہی ہو تو مجھے واٹس ایپ گروپ میں میسیج کر سکتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو وہی سیم ٹاپک دوبارہ اور بھی آسان یا اگر آپ چاہیں تو میں پشتوں میں بھی آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ یہ الٹرا ساؤنڈ کا جو ٹاپک ہے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی کویشچن ہو مجھے ضرور بتائیں. تھینک یو سو مچ.